اور ستمبر کی آج 28 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور قوم یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، کہ جناب مسیح وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی باتیں ان کے منہ کی باتیں ہیں، حقائق نہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ مشابہت کر رہے ہیں ان لوگوں کی بات کی جو اس سے پہلے کافر گزرے ہیں، گزشتہ کفار کی طرز پر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے یعنی برباد کرے۔ انا یؤفکون، وہ کہاں بہکائے جا رہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، انہوں نے پکڑا ہے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب من دون اللہ، اللہ کے سوا انہوں نے ان کو رب بنایا ہوا۔ والمسیح ابن مریم، اسی طرح انہوں نے مریم کے بیٹے مسیح کو بھی رب بنایا۔ وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے الا لیعبدوا الہا واحدا، مگر یہ کہ وہ عبادت کریں ایک ہی الہ کی۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اور انکاری ہے اللہ تعالیٰ، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر یہ کہ وہ اپنا نور جو ہے اس کو پورا کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ شرک کرنے والے اس کو ناپسند کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے علماء اور پادری جو ہے
لا یأکلون اموال الناس بالباطل، وہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل اور غلط طریقوں کے ساتھ، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور وہ لوگ جو خزانہ بناتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اس کو نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ حضرات، دین اسلام کی تعلیمات کے ذریعے، خاص طور پر کتاب اللہ کے ذریعے، ہمیں بہت باتوں کا پتہ چلا جس میں تاریخ کے حوالے موجود ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آورے پہلے لوگوں کی روش، طریقے، عقیدہ اور معاشرت، اس کے اشارے بھی ملتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے رہے، اور حال اور آئندہ مستقبل کے بارے میں جو خبریں سنائیں وہ بھی سچی باتیں ساری واضح ہو رہی ہیں۔ تو انسان دنیا میں جو پیدا کیا گیا، اس کا مقصد اور اس کی غرض و غایت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جو جن انسان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، ریاضت سے اور اس کی الوہیت کو تسلیم کرنے سے تکبر کرتا ہے، بڑا بنتا ہے، نخرہ کرتا ہے، تو ظاہر اللہ تعالیٰ اس کی سزا رکھی ہے۔ جس طرح کل پرسوں بات ہو رہی تھی، اگر کوئی کہتا ہے خاتون یا مرد کہ میرا جسم میری مرضی، اس قسم کا اگر کوئی کہتا رہا تو میری مرضی میں نہیں مانتا، میری مرضی میں ایسے کرتا ہوں، میری مرضی میں ایسے کرتا ہوں، وہ اپنے گھر کو چھج بجائے چھانی وال کہتے ہیں جی عزت تو نہیں تو کی طرح سے ہم ایسے کریں یا ایسے کریں، قطعاً ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پابند کیا ہے، تو انہیں عبادت کس طرح رات کس طرح گزارنی ہے، دن کس طرح گزارنا ہے، کھانا کس طرح کرنا ہے، خوشی کس طرح کرنی ہے، غمی کس طرح کرنی ہے۔ تلک حدود اللہ نے حدیں مقرر فرمائی ہیں، اس کو مطلق عنان نہیں چھوڑا جو مرضی کرتے رہو۔ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ نے جبر نہیں کیا کہ مجبور کیا ہو کہ مجھے مانو، میرا پیش کردہ دین تسلیم کرو، مرضی ہے تو کافر رہو، مرضی ہے تو اسلام لو، لیکن اللہ کفر کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا، تسلیم کرنا، رسول پاک کی تعلیمات کی مطابق زندگی گزارنا وہ اللہ پسند کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پھر اگر لوگ اپنا عقیدہ اپنی مرضی کے مطابق بنائیں، اس کی اللہ نے اجازت تو نہیں دی۔ آج کا سبق جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ جناب عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیر صاحب کون تھے؟ یہ تورات کے حافظ تھے، تورات کے حافظ تھے، اور کسی دور میں ان کی نیکی، تقوی، علم و فضل کا چرچا تھا۔ بخت نصر نے جب ان علاقوں کو تباہ و برباد کیا تو ان کا وہاں سے گزر ہوا، تو قرآن مجید کے اندر اشارہ موجود ہے کہ انہوں نے اپنے انداز سے بات کی، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، ان آبادیوں کو جو ویرانوں میں بدل گئی ہیں کس طرح آباد اللہ کرے گا، کس طرح یہ دوبارہ خوشحالیاں ہوگی اور یہ سارا ماحول دوبارہ برقرار ہوگا۔ تو قرآن مجید کے اندر وضاحت ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے ان کو فوت کر دیا۔ اس ایک واقعے میں بے شمار مسائل ہیں جن کا حل ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبیوں اور ولیوں نے فوت ہونا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ درست نہیں کرتا یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے، یہ زندہ ہے، وہ فوت ہو گئے، نہیں ہمارا جھگڑا ہے اور مناظرے ہو رہے ہیں اور ڈیوائڈ ہو گئے لوگ، سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے سنجیدہ لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ علم و فضل بھی ہے، کچھ لجیے پڑھے نہیں، پڑھے تو غرق ہوئے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں یہ حیاتی ہیں، یہ مماتی ہیں، یہ زندہ ہیں، یہ فوت ہو گئے۔ یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ جو پیدا ہوا سو مرے گا، جب احمد و عمر و مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ یہ داتا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، ہم نے بنایا ہوا، قبر کھود کے دفن کیا ہے، مٹی ڈالی ہے، پھٹے ڈالے، پھول پانی چھڑکا ہے، بعد میں کہتے ہیں یہ زندہ ہے۔ کسی زندہ بندے کو کبھی کسی نے دفن کیا؟ یہ عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ جب جان نکل جاتی ہے، بے جان ہو جاتا ہے، بے روح ہو جاتا ہے، اس کو مردہ کہتے ہیں، اس کو دفن کیا جاتا ہے۔
پھر اس کے ساتھ وابستگیاں وہ سنتا ہے، وہ میری بات مانے گا۔ زندے تو کام نہیں آتے، مردے ہیں کام آنا ہے۔ قبرستان بڑے بڑے ہیں، کون کسی کا کام، وہ کرل وہ نیولیوں باہر نہیں کر سکتے تھے، تیرا کام کرنے کے سارے نہیں سمجھ آئی۔ اگر آپ نے تجزیہ کرنا ہے تو بڑے قبرستان میں چلے جائیں، نیولے وہاں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تم دفن کرو تے کو اس کے ساتھ حشر کیا کرتے ہیں، جو جا کر ہوتے، کسی بابی سنی کا مسئلہ نہیں۔ وہ سارے مردے مل کر نیولے قبرستان سے باہر نہیں نکال سکے، تیرا مسئلہ کس طرح حل کریں گے؟ عقل و شعور سے بھی کچھ کام لینا چاہیے، اللہ کرے بات کی سمجھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ نبیوں ولیوں نے فوت ہونا ہے، پھر اللہ ان کو زندہ کرنا ہے۔ اچھا، اب مثال دی اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ نبی اور ولی جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں۔ 100 سال کے لیے اللہ نے جناب عزیر کو فوت کر دیا، اور لطف کی بات یہ ہے جس ذات اور خالق نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کو فوت کیا ہے، 100 سال تک ان کا لباس اور ان کا وجود اور جسم کو خراب نہیں ہونے دیا۔ یار یہ چھوٹی بات ہے کہ وہی لباس پڑا رہا ہو اور لاشا جو ہے زمین پر پڑا ہوا ہو، میت جو ہو، ایسا نام رکھ لو، درخت کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جو مردہ ہوتا ہے، جو فوت ہو جاتا ہے، کیڑے مکوڑے، ہوائیں، فضائیں، بارش، آندیاں، تو 100 سال گزر جائے، اسی حالت میں اس کو محفوظ رکھا جائے، تو جس ذات نے یہ کام کیا اس کو نہ مانا جائے، اس کو کرنے والی سرکار نہ مانا جائے، اس سے زیادہ کوئی بدتمیز بے عقل بندہ ہو سکتا ہے؟ اگلی بات، اسی دورانیے میں ان کا جسم بھی محفوظ ہے، ان کا جو پراٹھا کھانے والی شاید درخت سے لٹکایا ہے وہ درخت بھی سالم ہے اور وہ پراٹھا بھی سالم ہے۔ اللہ نے مشروب بھی فرمایا، انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، وہ پینے والی شے بھی تھی، وہ جو بھی اس کا نام رکھ لیں، کھانے والی شے پراٹھا، جو بھی اس کا نام رکھ لیں، درخت کا لٹکا ہوا کھانا بھی خراب نہیں ہوا، مشروب پینے والی شے بھی خراب نہیں ہوئی، ان کا جسم بھی خراب نہیں ہوا۔ تو اسی دورانیے میں جو ان کی سواری یا گدھا کھوتا، وہ فارغ ہو گیا، اس کی ہڈیاں پسلیاں نظر نہیں آتی، نہ وجود ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ اگلا جو مسئلہ شروع ہوتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے 100 برس کے بعد پھر ان کو اٹھایا اور زندہ کیا۔ پوچھا کم لبثت، اے ولیو اور درویشو اور نیک کارو اور کرنی والی سرکارو، بتاؤ کتنی دیر یہاں پڑے رہے ہو؟ تو قرآن فرماتا ہے وہ کہنے لگے لبثت یوما او بعض، سچ بولا انہوں نے اپنے اندازے سے سچ بولا ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ مان لینا چاہیے، نبیوں ولیوں کو علم غیب نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ تعلیم دیتا ہے، انہوں نے پھر جھوٹ بولا، انہوں نے اپنے اندازے سے کہا ہے کہ میں جی ایک دن، یہ دن کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا ہوں یہاں، اینا کوئی رام کیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، بل لبثت مئۃ عام، 100 برس تم یہاں پڑے رہے ہو، 100 سال میں نے تمہیں مارا رکھا ہے، فوت کیے رکھا ہے، اپنا کھانا دیکھ، اپنا پینے والی چیز دیکھ، میں نے باسی بھی نہیں ہونے دیا۔ یار اس رب کو کیوں نہیں مانتے؟ اس رب کو مان جائیں، پھر عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، یہ دوڑ بھی ختم ہو جائے گی، یہ نفرتیں ختم ہو جائے گی، منافرتیں ختم ہو جائے گی، اپنی مرضی کے فیصلے کرنے سے آدمی باز آ جائے گا۔ فرض کرو اگر کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا جسم ہے، مجھے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، مجھے سیر کرنی چاہیے، مجھے چہل قدمی واک کرنا چاہیے، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کتاب اللہ چھوڑ کر، مسجد کا جو ماحول ہے اس کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں سیر کروں گا تو میں بچ جاؤں گا، کتنے لوگ سیر کرتے ہوئے اللہ نے پھٹکائے اور مارے ہیں، سیر کرتے کرتے جو بچنے کے لیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری مت جو ہے کیوں ماری گئی ہے؟ میرے ساتھ تیرا رابطہ نہیں ہے، میں تیرا خالق ہوں، مالک ہوں، اور تو اپنی مرضی کر رہا۔ تو سوال اصل میں یہ تھا کہ اس کے باوجود، چونکہ وہ تورات کے حافظ تھے اور ان کو 100 سال گزر گئے، اس بنیاد پر یہودیوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے کہ جو اتنا زمانہ یہ محفوظ بھی رہے، اور یہ وہ سارا، یہ ان کا خیال تھا۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ اکبر۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے۔ یہ عقائد لوگوں نے بنائے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا، مجھے بات یاد آ رہی ہے
نجران کے عیسائی ان کا وفد آیا مدینہ منورہ، تو رسول پاک کی مجلس میں وہ پوپ اور پادری کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے اپنے دور کے، تو انہوں نے آ کر رسول پاک سے مطالبہ کیا، اے رسول، اے نبی، اے محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ اپنا الہ اور معبود وہ اللہ جس کا تم تعارف کراتے ہو یا دعوت دیتے ہو اس کو ماننے کے لیے، تو ذرا اس کا خاندان تو بتاؤ۔ سن رہے ہو؟ یہ تہاڈی آپس ہی لگتی ہے، تہاڈے کول نہیں بہندے بزرگ۔ ہاں جی، اچھا چلو صحیح ہے، اب باہر آیا انہیں باہر ہی رہنا چاہیے۔ حضرات ذرا غور فرمائیں کیا بات ہو رہی تھی؟ خاندان اللہ کا نجران نہیں، اللہ کا خاندان پوچھتے ہیں۔ یہ مت ماری ہے کہ جس کا خاندان وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ تو رسول پاک ان کے چہرے دیکھ رہے ہیں، منہ دے مولوی ہیں، یہ پوپ اور پادری ہیں، یہ انجیل اور تورات پڑھانے والے ہیں، ان یتیموں کا یہ حال ہے تو قوم کا کیا حال ہوگا؟ جو لیڈروں کی یہ بے بسی ہے اور یہ درس دینے والوں کا یہ حال ہے تو سننے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کروایا اور فرمایا قل هو اللہ احد، پڑھو ایک باری تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ذرا تھوڑے بہت نیند کے اثرات اور ناشتے کے اثرات، یہ سارے اختلافات کے اثرات ختم ہو جائیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے کڑاکے کر دیتے ہیں اور اپنی صفات کو بیان فرما کے کہا ان کی مت ماری ہوئی، ان سے کہو اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی اس کا باپ، اس کی والدہ، اس کی بیوی، اس کی اولادیں ولا شے، اس کا کوئی بھائی اور خاندان نہیں ہے، اور وہ ایسی ذات گرامی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم بیدہ ملکوت کل شیء۔ حافظ صاحب تو سیدھے سارے حافظ والوں تو اندر سمجھانے کی لوڑ کوئی نہیں۔ تو یہودیوں عیسائیوں نے یہ جو عقیدہ پیش کیا جناب عزیر کے بارے میں، اور عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس پر تبصرہ ہوتا ہے ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں، یہ ان کی بکواس ہے جو کر رہے ہیں سادے لفظوں میں۔ یہ انہوں نے جو عقائد کا اظہار کیا ہے، عقیدے کا اظہار کیا ہے جناب عزیر و عیسیٰ کے بارے میں، ان کے منہ کی باتیں حقیقت نہیں، سچائی نہیں، ان کی بناوٹی باتیں ہیں۔ پھر فرمایا یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، اس سے پہلے جو کافر گزرے ہیں جس طرح کی وہ بدتمیزی کرتے رہے ہیں، جس طرح کی وہ باتیں اظہار کرتے رہے ہیں، اللہ کی شان اور عظمت اور توحید کے خلاف جس طرح وہ باتیں کرتے رہے، اسی طرز کی انہوں نے باتیں کر دی ہیں۔ حالانکہ ان کو تو اللہ نے کتاب دی، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اور اسی طرح ان کے ماننے والوں کے لیے آسمانی کتابوں کی رہنمائی بھی ملی۔ اگر غصہ نہ کیتا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے نا، اس امت کو اللہ نے قرآن مجید دیا، یہ وہ معجزہ ہے کہ قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، اس کی حفاظت ہم نے کر رہی ہے، اور اس کا پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ سینوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے، دنیا سے سارے نسخے ختم کر دیے جائیں، معاذ اللہ پرنٹڈ سارے پریس ختم کر دیے جائیں، تو سینوں میں گولیاں مار مار کے اس کو قرآن کو کیسے نکالو گے؟ قرآن سینوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ با برکت اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے سینے قرآن مجید کی تلاوت سے منور ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے ان کے سینوں کے اندر وہ لکھی ہوئی عبارتیں ساری، لکھا جانے والا، پڑھا جانے والا، پڑھایا جانے والا، سنایا جانے والا قرآن کتاب اللہ تعالیٰ نے تو اس کے اندر سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب کتنی دنیا ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کا احترام کیا؟ کبھی میں ایک سوال ہے میرے، اب پھر ذرا محسوس نہ کرے، سال ہر سال بیت گئے ہے، میری بھی رہائش ادھر ہے، مسجد کی تعمیر، ٹائلیں، فرش، سولر، سارے سسٹموں کی میٹنگیں ہوتی ہیں، کبھی میٹنگ ہوئی ہے اس درس کو ہم نے کس طرح کامیاب کرنا ہے؟ بولو پتھرو، کبھی میٹنگ ہم نے کی ہے کہ اس سسٹم کو ہم کس طرح کامیاب بنا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، یہ جو ہم ریکارڈ کرتے ہیں اس کا اب 1900 یا 2000 روپیہ منتھلی ہو گیا، یہ خرچہ بھی جماعت نہیں دیتی، کہ دنیا کو سنانے سمجھانے کے لیے اس پر بھی کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ اس کو ٹھیک کون کرتا ہے، تار کہاں سے لاتے ہو، خرچہ کون کرتا ہے، یہ بھی کبھی کسی نے پوچھا؟ تو کیا احترام ہم کرتے ہیں؟
کبھی میٹنگ ہوئی ہے، بولو نا یار اس کو زیادہ کرو، ہم اس کو رونق بنائیں، دنیا اس کو پڑھے، سارے دیکھ رہے ہو، میری اولادوں سمیت آپ کی اولادیں میں گھروں میں پڑی ہوئی ہیں، تو اس کو کس نے کامیاب کرنا ہے؟ اگر یہی طرز ہو، جو آ گیا ٹھیک ہے جناب صاحب، بند کر دو تد بھی ٹھیک ہے، سنا دو تد بھی ٹھیک ہے، تھوڑا پڑھو تد بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو پھر بھی ٹھیک، تو کیا یہ عقیدہ ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہو؟ نہیں کیا۔ تو یہی مسئلہ ہوا نا، پھر جس طرح لوگ پہلے آتے رہے ہم بھی اسی طرح آئے اور زمانہ گزر گیا۔ ارشاد ہوتا ہے، یاد رکھو، قاتلہم اللہ انا یو، اللہ ان کو قتل کرے، اللہ برباد کرے، ہلاک کرے، انا یو، کہاں بہکائے جاتے ہیں؟ جس نے زندہ رکھنا ہے، جس نے پیار کرنا ہے، جس نے شفقت کرنی ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ ان کو برباد، اللہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے، ہلاک کرے، تباہ کرے، اس کا ترجمہ ہے۔ تو جس نے زندہ رکھنا ہے، جس نے پیار کرنا ہے، وہ اللہ صاحب ہے نا، تو اللہ صاحب خود ہی فرما رہے ہیں ان کو اللہ برباد کرے، تو کس طرح سلامت رہیں گے؟ وہ اللہ کی مخالفت کرنے میں، اللہ کے مقابلے میں جب آ جاؤ تو پاس کس طرح ہو سکتے ہو؟ جیت کس طرح سکتے ہیں ہم؟ لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اتخذوا، پھر ان کی تاریخ بیان فرمائی، یہودیوں کا عقیدہ اور روش کیا ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں عیسائیوں نے کیا کیا؟ اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنایا ہوا ہے۔ جناب عدی بن حاتم، یہ عیسائی العقیدہ تھے، نصرانی تھے، جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے سوال کیا رسالت مآب سے، ہم نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے علماء کو رب تو نہیں بنایا ہوا تھا، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے؟ ایک گل بڑی باریک ہے، ذرا سننے والی ہے، حاجی صاحب ٹورنا جائے جی، گل سن کے جائے، آپ پانی شانی پیو، تازے ہو جاؤ گے۔ رسول پاک نے پوچھا، میری طرف دیکھیں حضرات، رسول پاک نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علماء کرام جو آپ کو کہتے کہ یہ حلال ہے تو اس کو حلال سمجھتے تھے؟ ہاں جی۔ جو علماء کہتے یہ حرام ہے تو حرام سمجھتے تھے؟ ہاں جی۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر اسی کو رب بنانا کہتے ہیں۔ اور یار میں پھر تفصیل کی طرف چلے جائیں گے، جن علماء نے یہ فرمایا کہ رسول پاک تشریف لا رہے ہیں، گلیاں سجاؤ اور وہاں پھول پھیساؤ، ان کو میں ایک اور گل سنا دیں، علامہ خالد مجدی، مولانا خالد مجدی صاحب سارے یار بیلی نے، تو مجلسوں میں اکٹھے ہوتے ہیں جب میٹنگ ہوتی ہے، وہ کہنے لگے یار گل وے اساں انہاں لوکاں نوں کیا سی یار ایک میلاد بناؤ، انہاں سارے پیسے گلیاں تے لا چھڈن، سانوں کچھ بھی نہیں لبا، تے جڑے بچ گئے نے گلیاں سجا لانوں دے چھڈن، لبا سانوں پھر بھی ککھ نہیں۔ حضرت میں کولوں نہیں گل بنا رہا، علامہ سید علامہ خالد مجدی حافظ اللہ زندہ ہیں، انہوں نے جا کے پوچھو کیا تہاڈا ایک قول ہے، کلیری صاحب نے تمہارے بارے میں کہا ہے، اگر غلط ہو تو مجھے سزا دینا، اگر ٹھیک ہو تو پھر مبارک دینا۔ اور ایسا ہی کیا سی، چلو شغل میلہ ہوئے گا، سانوں بھی کچھ لبے گا، انہاں جو پیسہ کٹھا کر کے گلیاں تے لا چھڈے تے جڑے بچ گئے نے گلیاں سجا لانوں دے چھڈا، اسی پھر اوتھے ہی رہے۔ تاریخ اللہ نے بیان فرمائی ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ، جو حلال تھا اس کو حلال نہیں سمجھا، جو حرام تھا اس کے مقابلے میں حلال کو حرام کیا اور حرام کو حلال کیا، اسی کو رب بنانا کہہ دیا۔ تو اللہ کا اختیار ہے کسی شے کو حلال کرنا، حرام کرنا، حلال کرنا۔ اسی طرح والمسیح ابن مریم، تو مسیح جو ہے جناب عیسیٰ کا بیٹا، یہ جو مریم کا بیٹا، اس کو بھی رب بنایا۔ وما امروا، یہ نہیں حکم دیے گئے تھے، الا لیعبدوا الہا واحدا، ایک الہ کی معبود، ایک الہ کو ایک معبود بنائیں، اس کی عبادت کریں، اور معبود ایک ہے، یہ ان کو حکم دیا گیا تھا۔ کن کو؟ یہودیوں کو بھی یہی، عیسائیوں کو یہی، لیکن انہوں نے اللہ طول کسی کو رب بنایا، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے لا الہ الا ہو، یہ ہے ورد، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے، لات منات حبل سے شروع کر کے جتنے یہ لوگوں نے بنائے ہوئے سارے ڈیرے اور سارے جشن مشن اور سارے سب، اس کے کوئی شے نہیں۔ سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے جیسے وہ شرک کرتے ہیں۔ حضرات ذرا پھر واسطہ ہے اس ذات کا جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ بات تھوڑی ساری گہری ہے، لا یسمعون،
وہ فوت ہو کے دفن ہونے والے لا یسمعون وہ سنتے نہیں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لا یسمعون وہ سنتے نہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ ان کو سن بھی دیں یا ان کو سنا دیا جائے، اللہ کی طرف سے بات ہوتی ہے، تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، تمہارا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. یہ عقیدہ اگر ٹھیک کر لیا جائے تو کنا پینڈا مکتا بندے دا. چلے ہے قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے اندر ہی کم از کم جو لکھا ہوا ہے اس پر تو غور کرو. لا یسمعون وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. ایک اور بات قرآن میں بڑی شاندار لکھی وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، بلکہ ان لوگ لا یرجون لقاءنا جو ہماری ملاقات کی امیدیں نہیں رکھتے، ان لوگوں کے ساتھ جن کو مر کے اٹھنے کا یقین و ایمان نہیں، وہ جبلی عقیدہ بنایا ہوا ہے، تو پتہ ہے وہ کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو یا بدل کر پیش کرو یا اور قرآن بنا کر پیش کرو، اس قرآن کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے کیا کہلوایا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، ان سے کہو میں دونوں کام نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود مختار کول کا نعرہ لگ رہا ہے، مختار کول مختار کول مختار کول. تو سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں لکھواتے یہ سارے مولوی جتنے ہیں؟ اور نعرے جو مارتے ہو اور کہتے ہو بسم اللہ بڑی برکت ہے، تو توبہ کے پہلے سورۃ لکھا بسم اللہ لکھاؤ، پھر دیکھو زندہ کس طرح رہندے ہو. وہ گلدی بھی سمجھ لگتی تھوڑی بہت. وہ کہتے ہیں اس قرآن کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، اور اللہ نے کہلوایا رسول پاک نے کہو میں دونوں کام نہیں کر سکتا. تو مختار کل کہاں سے بات آ گئی؟ یہ بات بھی قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے. تو ارشاد ہوتا ہے سبحانہ عما یشرکون، جو شرک کرتے ہیں اللہ پاک ہے ان نسبتوں سے، ان عقیدوں سے، اس روش سے جو یہ پیش کرتے ہیں، اللہ ان تمام ان برائیوں سے، نسبتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھائیں. اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا نور قرآن ہے، اللہ کا نور رسول پاک ہیں، اللہ کا نور وہ دین اسلام کی تعلیمات احکام شریعہ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے بکواس کر کے، فتویٰ دے کے، بات کر کے، نعرہ مار کے ان کو متاثر کر دیں، ان چراغوں کو بجھا دیں. تو یہ چراغ منہ سے نہیں بجھے جاتا. آگے ارشاد ہوتا ہے، اس کا جواب اللہ نے دیا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ انکاری ہیں کہ وہ مگر اپنا نور رسالت امام کی دعوت، قرآن مجید کا جو سلسلہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر اگرچہ اس کا انکار کریں، ناپسند کریں، اللہ رب العزت فرمایا اساں ان کے منہوں سے، ان کے انکار اور ان کی وابستگیوں کے ساتھ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے. وجہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، ہم نے رسول پاک کو بھیجا، ہدایت دے کے بھیجا، سچا دین دے کر بھیجا. کیوں؟ ساری دنیا کے دینوں پر دین مصطفیٰ غالب آ جائے. آگ چھڈو سبحان اللہ. اللہ تانوں زردہ کھوائے، کروڑیاں دا شورا کھوائے اللہ تانوں. اللہ رب العزت نے فرمایا اس دین کو، دین مصطفیٰ کو سارے ادیان پر. مجھے پھر بات یاد آئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب جب فوت ہو رہے ہیں تو رسول پاک ان کے گھر گئے. یہ ساری صحیح بخاری کے اندر تفصیل موجود ہے، حدیث کی موت پر کتاب. تو نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک کلمہ پیش کیا، دین پیش کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں اس کو حجت بنا کر اللہ کے سامنے پیش کروں گا کہ میرے چچا نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا. لیکن چچا صاحب جواب دیتے ہیں، وہ شاعر بھی تھے، چودھری بھی تھے، چودھری سے پہلے انسان شاعر بھی تھے. وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ الدِّينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنَ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں جانتا ہوں جو رسول پاک کا دین ہے نا، وہ کافر چاچا کہہ رہے ہیں پہلے صدیاں پہلے، ساری دنیا کے دینوں سے محمد کریم کا پیش کردہ دین ہی سب سے اچھا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ الدِّينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنَ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ، بریہ میں کائنات، کائنات کے سارے دینوں کے جو کسی نے دین بنایا اپنایا ہے، یا دنیا میں جو بھی دیندار لوگ ہیں، ان تمام ادیان کے مقابلے میں دین مصطفیٰ سب سے اچھا بہتر دین ہے.
اب مسئلہ کیا ہے؟ لولا الملامت او حذار مصبہ، اگر مجھے تانوں کا ڈر نہ ہو، گالیوں کا ڈر نہ ہو، تو میں اپنے ابا کا دین چھوڑ کر دین محمد کا دین قبول کر لوں۔ لیکن چودر غالب آ گئی، کہتے میں اب دین آبا، اپنے آبا و اجداد کے دین پہ مر رہا ہوں، دین مصطفیٰ پر دنیا سے نہیں جا رہا۔ اللہ نے فرمایا رسالت مآب سے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس کے اندر بھی بڑے حقائق موجود ہیں۔ سوڑیوں، ضروری نہیں تسی چاہو ہدایت ملے گی، جنہوں اسی چاہیے انہوں ہدایت ملے گی۔ یہ تے پیران سامنے ہاتھ بن کے بیٹھے نے، دیکھو نا جی اس طرح دھیان کرو نا، پیر صاحب پیر اتنے کی کرے گا؟ پیر نو آپ پکانے لگے، پیر آپ پیڑا کر ہوا ہوا ہے، پیٹ خراب ہو گیا تو اس کا پیٹ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ حضرات ان چیزوں پر غور کریں۔ ارشاد ہوتا ہے وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرق اس کو ناپسند کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس دین کو، دین مصطفیٰ کو غالب بنانا اور کرنا ہے۔ اتنے رہنے دے، اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی باتیں ہیں جو منہ کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی زبانی کلامی۔ یظاہرون قول الذین کفروا، یہ مشابہت کر رہے ہیں، نقل مار رہے ہیں ان لوگوں کی جو اس سے پہلے کافر تھے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے، برباد کرے۔ انا یوفک، کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنایا اللہ کے سوا۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنایا۔ وما امروا، جب وہ نہیں حکم دیے گئے تھے، الا لیعبدوا الہا واحدا، مگر وہ یہودی ساری سب کو حکم یہ تھا اور اللہ کے ایک الہ کی، اور وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر صرف وہی۔ سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ان تمام نسبتوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس اللہ کے نور کو بجھائیں اپنے منہ کے، یعنی پھونکے مار مار کے، یہ چراغ کیسے بجھے گا؟ وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ انکاری ہیں، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، کہ وہ اللہ اس نور کو پورا فرمائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے اپنے رسول نبی مکرم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، یعنی ہدایت دے کے بھیجا، اور سچا دین، ودین الحق، سچا دین دے کر بھیجا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین اسلام تمام ادیان جتنے ہیں، سب جتنے دین ہیں ان پر ان کو غالب کرے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک، شرک کرنے والے ناپسند